السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں دادا ہومیوپیتھ ڈاکٹر محمد صدیق اشال ہومیوپیتھک کلینک اکاڑا سے۔ ہومیوپیتھک آرگینن آف میڈیسن کا افورزم نمبر 4 جو آج آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ رکھیں گے، اور اس میں بیان کیا کیا گیا ہے ڈاکٹر ہانیمن اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ چیز بیان کی ہے کہ ایک ہومیوپیتھک معالج کو اس چیز کا مکمل اور بخوبی علم ہونا چاہیے کہ اس بیماری کی ان علامات کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور اب دوائی کے ساتھ ساتھ اس ہمارے مریض کو ڈائٹ پلان ہم نے کیا دینا ہے، کھانے والی چیزیں کیا بتانی ہیں اور پرہیز کن چیزوں سے بتانا ہے۔ اب اس میں ایک جو بہت ہی ہومیوپیتھک کا بنیادی کلیہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کیس کو لیں تو کوشش کریں کہ اس میں کب، کیوں اور کیسے۔ بہت ایک پرانے معالج تھے بزرگ، یہ دیپال پور شہر کی بات ہے، جب میری ڈیوٹی وہاں بطور سپرڈینٹ سیم شاہ صاحب کے کالج میں لگی تو غوثیہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج دیپال پور، تو وہاں انہوں نے ان بزرگوں سے ملاقات جو RHMP تھے، DHMS نہیں RHMP، بہت پرانے ہومیوپیتھک معالج تھے۔ انہوں نے کہا جی میں ایک دفعہ ادھر آیا شاہ صاحب کے پاس، تو ایک والدہ اپنی بچی کو لے کر آئی کہ جو ڈر بھی رہی تھی، سہمی ہوئی تھی، اور اس کا بخار نہیں اتر رہا۔ بڑی دوائیاں انہوں نے دیں۔ وہ کہتے بزرگوں آپ اس کو بابا جی اس کو دیکھیں، آپ بابا ہومیوپیتھ اس کو آپ دیکھیں۔ اس نے کہا بھائی آپ نے کب ان کی تحقیق تو کی نہیں، کب اور کیسے کیوں یہ پوچھیں 3 باتیں۔ جب اس نے بابا جی نے تحقیق کی، وہ کہتا آپ تو پیر صاحب ہیں، مجھے آپ پیر نہیں منگل ہی سمجھو، لیکن بات تو یہ ہے نا، یہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جس چیز پر ہمیں بنیادی طور پر لا کر کھڑا کرتا ہے، جہاں سے شفا تقسیم ہوتی ہے، وہاں تو آپ آئے نہیں، لہذا پوچھو اس کی والدہ سے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کب، کیوں اور کیسے ہوا ہے۔ جب پوچھا گیا تو اس نے بتایا بات یہ تھی کہ دال پکی ہوئی تھی، یہ بڑی شوقین ہے، اس نے کہا میں نے زیادہ لینی ہے، تو بس شام کے کھانے کا وقت تھا، اندھیرا بھی ہوا تھا، اب میں نے ڈوئی اس کے سر پر ماری۔ ماں کہتی ہے یہ خوف زدہ ہوئی، دال کیا کھانی تھی، یہ ڈر گئی، اپنے کمرے میں چلی گئی، بخار چڑھ گیا جو آج تک اترا ہی نہیں۔ اب اس نے کہا ہاں بات سمجھ آ گئی کہ ڈوئی لگی، چوٹ لگی، چوٹ کے بعد یہ علامت پیدا ہوئی۔ اس نے کہا بھائی اس کی ریمیڈی تو آرنیکا بنتی ہے، تو چند پڑیاں کھلانے کے بعد اس کا خوف بھی ختم ہو گیا، اس کی درد بھی جاتی رہی، اس کا بخار بھی اتر گیا الحمدللہ۔ لہٰذا ڈاکٹر ہانیمن اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں افورزم نمبر 4 میں کہ صحیح طریقہ پر ہومیوپیتھک معالج وہی ہے جو اپنے مریض کے کیس کو اچھی طرح سے ٹیک کرے کہ یہ جو علامت پیدا ہوئی ہیں کب، کیوں اور کیسے پیدا ہوئی ہیں، اور ان کے پیچھے اگر کوئی اس کی بد پرہیزی ہے تو اس سے اس کو پرہیز کرایا جائے، اگر کسی غذا کی کمی ہے تو وہ اس کو شروع کروائی جائے، اور جو کرنٹ سمٹم ہے اس کے مطابق اس کو ہومیوپیتھک ریمیڈی دی جائے، تو انشاءاللہ وہ مریض مکمل شفا یابی حاصل کرے گا، اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج مستفیض ہو کر دوبارہ اس کی یہ علامات انشاءاللہ کبھی زندگی میں واپس نہیں لوٹیں گی، اور وہ ڈھیروں دعائیں ایک ہومیوپیتھک معالج کو دے گا۔ تو لہٰذا اسی افورزم نمبر 4 کو مد نظر رکھ کے ہر ایک ہومیوپیتھک معالج کو اپنے مریض کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ مکمل شفا یابی حاصل کر سکے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو ضرور جو ہے فالو کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا کے رکھیں، اور تاکہ یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے ہومیوپیتھک آرگینن آف میڈیسن کے 1 بائی 1 افورزم کو بیان کرنے کا، اس سے آپ مکمل آرگین سے مستفیض ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔